بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بابا نے یہ میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، ان سے اتنا بڑا گناہ آخر کیسے ہو گیا؟ آخر کیسے؟ وہ باپ جسے میں بہت محبت کرتی ہوں، جس کے بنا میں ایک پل رہنا نہیں چاہتی، میری صبح بھی اپنے بابا کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ بابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، انہوں نے مجھے ہمیشہ محبت دی، میری ہر ضرورت کا خیال رکھا، پر نہ جانے کیسے بابا نے اتنا بڑا ظلم کر دیا کہ میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ سب کرتے ہوئے ان کے ہاتھ ایک بار بھی نہیں کانپے، انہیں ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا۔ اگر اللہ میرے بابا کو اس عمل کے لیے معاف بھی کر دے تو میں کبھی بابا کو معاف نہیں کروں گی، ابھی تو بالکل بھی نہیں۔ میرا دکھ ابھی تازہ ہے، شاید کچھ عرصہ گزر جائے تو میں انہیں معاف کر سکوں۔ میرے باپ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا جس کے لیے میں انہیں معاف نہیں کر پا رہی؟ یہ جاننے کے لیے میری کہانی سنیے۔ میرا نام عظمیٰ ہے، ہمارا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے، ہم ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ میں اور میرا ایک بھائی امجد، امی ابو بہت اچھے اور محبت کرنے والے تھے۔ ہمارے ساتھ ہماری چچا زاد کزن حلیمہ بھی رہتی تھی، جس کے ماں باپ دونوں ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ میں اس کے ساتھ بچپن میں ہی رہی، امی ابو اسے بہت پیار کرتے تھے، مجھ سے بھی زیادہ وہ حلیمہ کو چاہتے تھے کہ حلیمہ یتیم ہے اور ہماری ذمہ داری ہے، اس کے ساتھ اچھا چلیں گے تو اللہ کو بھی جواب دینا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ بھائی بھابھی کو بھی روز محشر منہ دکھانا ہے۔ ہر چیز مجھ سے پہلے حلیمہ کو ملتی، پر میں اس بات سے کبھی ناراض نہیں ہوئی۔ حلیمہ بہت پیاری تھی، صورت میں بھی اور سیرت میں بھی، ہم دونوں کی بہت دوستی تھی، ہم ساتھ ہی اسکول جاتے تھے، ہم دونوں ساتھ کھیلتے اور کبھی ہمیں تیسرے دوست کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہم دونوں سہیلیاں بھی تھیں اور بہنیں بھی، اپنے دکھ درد خوشی پریشانی ہم سب ایک دوسرے سے بانٹتے، ایک دوسرے کے بنا ہمارا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ بچپن سے ہم نے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا تو حلیمہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی، وہ ہر کام میں ماہر تھی، سلائی کڑھائی، کھانا بنانا اور پڑھنے کا بھی اسے شوق تھا۔ 8 درجہ اس نے گاؤں کے اسکول میں پڑھا، پھر شہر پرائیویٹ امتحان دینے جاتی، اس نے انٹر تک امتحان دیے اور اچھے نمبروں سے پاس ہوئی، جبکہ میں بھائی اور ابو کی ڈانٹ ٹپٹ سے میٹرک تک ہی جانے کیسے مر مر کر امتحان دے پائی۔ پھر حلیمہ کے لیے رشتوں کی قطار لگ گئی، پر امی کی خواہش تھی کہ حلیمہ کی شادی میرے بھائی امجد سے ہو، میں خود بھی ایسا ہی چاہتی تھی۔ مجھ سے زیادہ خوش اور کون ہو سکتا تھا کہ حلیمہ میری بھابھی بنے۔ ایسے میرے بھائی اور حلیمہ کی شادی ہو گئی، میں بہت زیادہ خوش تھی، دھوم دھام سے یہ شادی ہوئی، دلہن بن کر حلیمہ بہت خوبصورت لگی، بھائی اور حلیمہ بہت خوش تھے۔ بھائی حلیمہ کا بہت خیال رکھتے تھے، وہ حلیمہ سے بہت محبت کرتے تھے اور وہ بھی بھائی کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی۔ ان کی شادی کو 1 سال ہونے کو آیا تھا، اس دوران میری منگنی بھی میرے ماموں کے بیٹے سے ہو گئی۔ میں بہت خوش تھی، سب کچھ اچھا جا رہا تھا کہ امی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ وقت گزرتا رہا، آنے والے وقت ہماری زندگیوں میں کیسا طوفان لانے والے ہیں اس سے تو ہم بھی انجان تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہی گھر میں رہنے والے لوگوں کو نہیں سمجھ پاتے، وہ کیسے ہمارے پیٹ میں چھرا گھونپیں گے، ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہمیں جب پتہ چلتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ ہولے ہولے سب ہم سے چھن گیا، ہماری خوشیاں، ہمارا سکون سب لٹ گیا۔ یہ سردیوں کی شروعات تھی، بھائی 1 مہینے کے لیے شہر گئے ہوئے تھے اور کسی کام سے گئے تھے۔ میں اور حلیمہ گھر کی چھت پر سوتے تھے۔ گاؤں میں سبھی صبح سویرے اٹھتے، اسی لیے رات کو نیند بھی جلدی آ جاتی تھی، سب لوگ سوتے بھی سویرے تھے۔ اس موسم میں ہی چوری کے واقعات زور پکڑتے تھے، کیونکہ سردی سے اکثر لوگ گھروں کے اندر چھپ جاتے، مگر پھر بھی جن لوگوں کے پاس مال مویشی زیادہ ہوتے وہ ساری رات چھتوں پر پہرا دیتے اور باری باری سبھی جاگتے تھے۔ میں اور حلیمہ چھت پر سوتے تھے جبکہ بابا نیچے برآمدے میں ہوتے۔ ایک روز مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی آواز ہے، جیسے کوئی کود کر چھت پر آیا ہو۔ میں نے آنکھیں کھولی، تھوڑا سا دیکھا، حلیمہ سر تک لحاف تانے سو رہی تھی۔ مجھے لگا شاید یہ میرا وہم تھا، بلی ہوگی جو کتوں کے ڈر سے چھت پر چڑھ کر روز رات کو وہاں دندناتی تھی۔ صبح اٹھی تو میں اور ابو چائے پی رہے تھے۔ ابو نے کہا، بیٹی رات مجھے کسی کے چھت پر کودنے کی آواز آئی تھی۔ میں نے کہا، جی ابا مجھے بھی لگا، پر دیکھا تو بلی تھی۔ بلی بھی آپ نے دیکھی ہے نا، کتنی موٹی ہے، ایسے کودتی ہے جیسے کوئی انسان ہو۔ حلیمہ دیر تک سوتی رہی،
जब से भाई गए थे हलीमा देर से उठती थी। हाँ, जब भाई सुबह सवेरे ज़मीनों पर जाते थे तो उसे भी जल्दी जागना पड़ता। अब बाबा के लिए मैं उठ जाती तो वो बेहिस होकर सो जाती। आजकल बात पे बात हंसती थी, बहुत खुश रहने लगी थी। वरना शुरू शुरू में भाई जाते तो वो मुरझा जाती, अब तो भाई का नाम ही ना लेती। फिर 2 दिन रुककर वही आवाज़ कूदने की दोबारा आई। अब्बा के एक खास दोस्त फरीद चचा ने अब्बा से कहा, शफकत, तुम्हें कुछ खबर है कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है और बाहर क्या बातें हो रही हैं? तुम तो सारा दिन घर पर बैठे होते हो। गांव वाले चैमुगोइयाँ कर रहे हैं कि कोई रात को तुम्हारी दीवार फलांग कर अंदर जाता है। 2-3 बार गांव वालों ने उसे देखा है। बाबा ने सुना तो चिढ़ गए। कैसी बातें कर रहे हो फरीद, बकवास कर रहे हैं गाँव वाले, उन्हें कहो अपनी जुबान बंद रखें। अरे मुझे तो तुम पर अफसोस है, तुम भी उनकी बातों में आ गए। अमजद आया तो उन्हें जिंदा गाड़ देगा। कल रात एक चोर तुम्हारी दीवार फैलांग कर अंदर आया। फरीद अंकल ने इत्मीनान से बात जारी रखी, जिसे हमारे इर्द गिर्द के लोगों ने भी छत से देखा। ऐसा कहते हुए तो मुझे भी बुरा लग रहा है, बस शफकत तुम अपनी आंखें खुली रखो। हलीमा और उस्मा दोनों ही मेरी बेटियों की जैसी हैं। अमजद के होते हुए तो किसी को इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि नज़र भी उठाकर देखे। अब अमजद नहीं है तो होशियार रहो। फरीद चचा ये कहकर तो चले गए, मगर बाबा सर पकड़कर बैठ गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर 2-3 दिन गुजर गए, मगर वही कूदने की आवाज़ दोबारा आई। ये आवाज़ 2-3 दिन बाद आई थी, जिससे मेरी आंख ज़रूर खुलती थी। मैंने मुँह से लहाफ को आराम आराम से नीचे किया और एक आंख से देखने लगी। हलीमा उठकर छत की दूसरी तरफ, जहाँ एक स्टोर नुमा कमरा बना था जिसको सिर्फ छत लगी थी, उस पर खिड़की दरवाज़ा भी नहीं था। हलीमा आहिस्ता आहिस्ता बगैर चप्पल पहने उसी स्टोर में गई। काफ़ी देर के बाद जब हलीमा वापस ना आई तो मैं उसके पीछे गई। जब जाकर देखा तो पता चला हलीमा एक लड़के से बातें कर रही थी। जैसे ही इन दोनों की मुझ पर नज़र पड़ी, वो लड़का भाग गया। हलीमा खड़ी हो गई और खड़ी की खड़ी ही रह गई। मेरे तो पाँव तले ज़मीन निकल गई। लग रहा था आसमान मेरे सर पर आ गिरा हो। मेरी भाभी, मेरे भाई की इज्जत, मेरे माँ बाप की इज्जत अपने पैरों तले रोंद रही थी और हमें कुछ खबर भी नहीं थी। हलीमा वहाँ से जाकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। मैं उसके पीछे गई। हलीमा, तुम एक लड़के के साथ क्या कर रही थी और वो कहाँ से आया था? कब से तुम हमारी आंखों में धूल झोंक रही थी? तुम्हें एहसास है कि तुम क्या गुनाह कर रही हो? शादीशुदा होकर अपने शौहर से बेवफाई करते शर्म नहीं आई? मेरा मासूम भाई तो जानता ही नहीं कि उसकी इज्जत कैसे नीलाम हो रही है। क्या हाथ आ जाएगा तुम्हें ऐसा करके? जिल्लत और रुसवाई के सिवा तुम्हें और क्या मिलेगा? अभी मैं हलीमा से बात कर ही रही थी कि एक शोर उठा, चोर चोर। मैंने देखा तो हलीमा का रंग जर्द पड़ गया था। लगता है पकड़ा गया बेगैरत इंसान। अगर ना पकड़ा गया तो मैं जाकर अभी सबको बताती हूँ। मैं नीचे की तरफ जाने लगी। हलीमा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम नहीं बताओगी उस्मा? मैं जानती हूँ तुम बहुत डरपोक हो, खून खराबे से डर लगता है तुम्हें। मैं बताऊंगी सबको। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ऐसा कर सकती हो। आखिर क्या कमी है मेरे भाई की मोहब्बत में? तुम्हारे लिए वो काफ़ी नहीं था जो तुम इस रास्ते पर चल पड़ी? शोर की आवाज़ हमारे घर से आने लगी तो मैं नीचे भागी। हलीमा भी मेरे पीछे आ गई। जाने कहाँ चला गया चोर, लगता है किसी ने भगा दिया। सोच समझ कर बोला करो अयाज, मैं क्यों भगाऊंगा चोर को? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। बाबा गुस्से में आ गए। नाराज़ क्यों होते हो मियाँ? चोर होता तो चोरी की घर से आता ना। हमने इंतज़ार किया कि तुम्हारे घर से चोरी करके निकलेगा तो हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे, पर वो तो निकला ही नहीं। ये आज की बात नहीं, कब से चल रहा है। तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी बंधी है। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी भी कोई इज्जत है, हमारे घरों में भी बहू बेटियां हैं। आज इसे नहीं रोका तो कल हमारी दीवार फलांगते हुए भी लोग देर नहीं करेंगे। इसको किसी ने छुपाया है या भगाया है? एक और आदमी बोला। अरे जुबान संभाल कर बात करो तुम लोग। ये मैं हूँ जो चुप हूँ। मेरे बेटे ने तुम लोगों की बातें सुनी ना तो जिंदा जला देगा तुम सबको। बाबा ने सबको घर से निकलने का कहा। ये लोग जाते जाते बुड़बुड़ाते गए। जाने कैसा चोर था, रात के अंधेरे में किससे मिलने आया था। बाबा की तबीयत खराब हो गई। वो पहले ही बीमार रहते थे, ब्लड प्रेशर के मरीज थे, नींद की गोलियां खाकर सोते थे। इधर मेरी और हलीमा की, हम दोनों के हाथ ठंडे पड़ गए, रंग सफ़ेद हो गया, जुबान सूख गई। हम एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। जाने किस्मत किसके नसीब में ये जिल्लत का दाग डालने वाली थी। हम लोग डरते डरते बाबा के पास गए। बाबा ने हम दोनों को गले लगाकर बहुत रोए।
ہم نے کھانا بھی نہیں بنایا۔ سارے گاؤں میں چیمگوئیاں ہونے لگیں کہ وہ آدمی رات کے اندھیرے میں عظمیٰ یا حلیمہ سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ دیکھو حلیمہ، کیا کر دیا تم نے؟ تمہیں ذرا احساس ہے کہ تم نے اپنے ساتھ ہی مجھے اور میرے بھائی اور بابا کو بھی اس جہنم میں گھسیٹ دیا۔ تمہیں ذرا احساس نہیں بابا نے تمہیں کتنی محبت سے پالا ہے؟ کیا ہم سب اس لائق تھے؟ میں سمجھتی تھی شاید حلیمہ کو احساس ہوگا، وہ ندامت سے آنکھیں جھکا لے گی، مگر وہ تو بہت ہی بے شرم اور بے حیا نکلی۔ کہنے لگی، میں تمہارے بھائی کے لائق نہیں ہوں، مجھے اب امجد کے ساتھ بھی نہیں رہنا، میں ظفر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں جلد ہی یہاں سے چلی جاؤں گی، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں بھی اسے چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، کب سے جانتی ہو اسے؟ تو بولی، ثنا کی مہندی میں دیکھا تھا، پھر اس نے مجھے پسند کر لیا، اب میں بھی اس کے بنا نہیں رہ سکتی۔ حلیمہ ڈھٹائی سے بولتی گئی۔ آج پردے سے پردہ اٹھ رہا تھا، اپنی بے خبری پر غصہ بھی آ رہا تھا، شاید قسمت کو یہی منظور تھا۔ میں بے بس ہو کر زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ حلیمہ کو سمجھاتی رہی پر وہ ضد کی پکی تھی۔ میں ڈر کے مارے چپ رہی کہ ایسی باتوں کا انجام جانتی تھی، ڈر بھی بہت لگتا تھا، مگر حلیمہ کو عشق نے اندھا کر دیا تھا، وہ بے خوف ہو گئی تھی۔ بابا الگ پریشان اور بیمار تھے، انہوں نے باہر جانا بالکل چھوڑ دیا تھا، لوگوں نے تانے دے دے کر انہیں گھر رہنے پر مجبور کر دیا۔ بھائی نہیں آئے، اس دوران موبائل بھی عام نہیں تھے، بھائی بھی کئی بار گاؤں سے کام کے سلسلے میں باہر جاتے، پر ایسا مسئلہ کبھی درپیش نہیں ہوا تھا۔ ان کو معلوم نہیں تھا ان کے دل کی دنیا لٹ گئی ہے، ان کے گھر کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ مجھے رہ رہ کر بھائی کا خیال آتا، پھر وہ قیامت کی رات بھی آ گئی جو ہماری زندگی کو تہس نہس کر گئی۔ آج بھی مجھے یاد ہے وہ رات، چاندنی رات تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہر طرف پراسرار خاموشی تھی، میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ آج بابا بھی نہیں تھے، آج رات کو زمینوں پر پانی کھولنے کی باری بابا کی تھی۔ مجھے تو بہت عجیب و غریب خوف لگ رہا تھا، میں سونے لیٹ گئی، اب تو نیند بھی اڑی ہوئی تھی، بستر پر پڑ کر نیند ہی نہیں آئی۔ حلیمہ ہولے ہولے سیڑھیاں اتر کر نیچے گئی، مجھے حلیمہ کی دیدہ دلیری سے خوف آتا تھا۔ میں سمجھ گئی آج بھی وہ بے غیرت آیا ہے، اسے پیغام مل گیا تھا کہ بابا زمینوں پر گئے ہیں۔ حلیمہ اور ظفر باتیں کر رہے تھے کہ اچانک بابا آ گئے، انہوں نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ بابا کے سر پر خون سوار ہو گیا، مگر وہ لڑکا بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، اس کے پیچھے بابا بھاگے، پر وہ جوان جہاں لڑکا تھا۔ بابا بیچارے عمر میں بڑے تھے اور دوسرا بیمار تھے، وہ واپس اندر آئے، انہوں نے حلیمہ کو بہت مارا۔ بے حیا، بے غیرت، ہماری آنکھوں میں دھول چھوڑتی ہے، ہمارے سروں پر خاک ملتی رہی، چھوڑوں گا نہیں تجھے۔ بابا بابا چھوڑ دیں، بھائی کو آنے دیں، وہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ میں نے بابا سے چھڑوا کر حلیمہ کو اندر لے گئی۔ بابا پاگلوں کی طرح روتے رہے، سر دیوار پر کرتے رہے، کاش میں مر جاتی یہ سب دیکھنے سے پہلے۔ بابا ایک دن میں بوڑھے لگنے لگے تھے، مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ ادھر گاؤں والوں کے تانے بڑھ گئے، ایسی ایسی باتیں کرتے کہ ہماری روح کانپ جاتی۔ ادھر ماموں نے حلیمہ کی وجہ سے میرا رشتہ بھی توڑ دیا۔ بابا کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ ایک رات حلیمہ کے کمرے میں بھی اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں گاؤں والوں کے تانے سن سن کر تھک گیا ہوں، مجھ میں اب اور برداشت نہیں، تمہاری وجہ سے میری بے قصور بیٹی کا نام آ رہا ہے، یہاں تک کہ اس کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا۔ میں نے انتظار کیا کہ امجد آئے تو وہی تمہاری قسمت کا فیصلہ کرے، پر اب میں یہ ذلت نہیں سہ سکتا۔ آج رات تمہاری آخری رات ہے، صبح میں تمہیں مار دوں گا، بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے بابا باہر چلے گئے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ آخر حلیمہ کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ ساری رات میں حلیمہ کے ساتھ رہی، ہم جاگتے رہے۔ ایسے ہی اذان کی آواز آئی، ہم دونوں نماز کے لیے اٹھ گئے۔ نماز پڑھ کر میں نے لکڑیاں جلا کر چائے بنائی۔ میں نے بابا کو چائے بنا کر اندر بلایا کیونکہ وہ بھی نماز کے بعد چائے پیتے تھے۔ چائے تیار ہو گئی، بابا نہیں آئے۔ میں نے سوچا ضرور ان کی طبیعت صحیح نہیں ہوگی۔ چائے لے کر میں اندر چلی گئی، دروازہ کھولا تو منظر جو نظر آیا، میری چیخ ہی نکل گئی، میرے ہاتھ سے کپ گر کر ٹوٹ گیا۔ حلیمہ بھی بھاگتی ہوئی آئی، اس کی بھی چیخ نکل گئی۔ بابا نے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی تھی۔ جاتے جاتے خط چھوڑ گئے تھے کہ میں نے بہت سوچا، پر میں نے حلیمہ کو بھی عصمت جیسا پیار کیا۔ میں حلیمہ کو نہیں مار سکتا، مگر میں اپنی جان تو لے سکتا ہوں۔ میں بابا کے غم سے نیم پاگل ہو رہی تھی، مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ ہولے ہولے گاؤں کے لوگ بھی جمع ہو رہے تھے،
وہ بے وفا لڑکی اس لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی۔ اسے ذرا ترس نہیں آیا، ہماری ساری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ وہ بابا کے جنازے تک نہ رکی اور اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ بھائی کو خبر دے دی گئی۔ خدا جانے اتنا بڑا صدمہ وہ کیسے سہ گئے۔ باپ کی خودکشی، بیوی کی بے وفائی، پھر ذلت، بدنامی اور رسوائی۔ اس حادثے کے بعد میرے بھائی کو بالکل چپ لگ گئی، وہ بولتے ہی نہیں تھے۔ میرا دل کڑتا تھا بھائی کی حالات دیکھ کر۔ حلیمہ کے لیے میرے دل سے بد دعا نکلتی۔ ایک دن وہ بولے، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، میں ساری زمینیں بیچ رہا ہوں، یہ گاؤں چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارے لیے اب یہاں کچھ نہیں بچا، اب ہم شہر جا رہے ہیں، تم بھی تیاری کر لینا۔ بھائی نے صحیح فیصلہ کیا تھا، اب اس گاؤں میں ہمارے لیے کیا رہ گیا تھا، ہم ہمیشہ کے لیے گاؤں چھوڑ کر شہر آ گئے۔ پر مجھے میرے بابا سے ہمیشہ یہ شکایت رہے گی، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ آخر ایک بار بھی میرے اور میرے بھائی کے بارے میں نہیں سوچا؟ خودکشی جیسا ظلم خود پر کیوں کیا؟ کیا اللہ ان کو معاف کر دے گا؟ معاف تو حلیمہ کو میں کبھی نہیں کر سکتی۔ حلیمہ جیسے خود غرض لوگ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں، ہو سکتا ہے اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہو کہ اس نے کتنی زندگیاں خراب کر دی ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں حلیمہ کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے۔ میرے بھائی نے ابھی تک اپنا گھر نہیں بسایا، آج بھی وہ اداس خلاؤں میں گھورتے نظر آتے ہیں، جبکہ میرا نکاح بھائی کے دوست کے ساتھ کر دیا گیا ہے۔ میں تو اپنی زندگی میں خوش ہوں، مگر بھائی کا پتہ نہیں کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، بس اس کی سانسیں چلتی ہیں، ورنہ تو وہ کسی چلتی پھرتی لاش کی مانند ہے۔